حسن یا 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 حسن حسن یا حسن حسن یا حسن یا حسن حسن یا حسن حسن یا حسن یا حسن اپنا گھر مجھ رہی جنت میں بنایا میں نے ذکر شہ کر کے شہ نے فرمایا کروں گا نہ گلا مت کا پانی دو روز نہ پایا تو نہ پایا میں نے شہ نے فرمایا میرے بھائی کے بازو کاٹے اس پر بھی ہاتھ نہ امت پر اٹھایا میں نے ذکر شہ کر کے مارا اکبر تو کہتا تھا یہی ابن نمیر کو مٹایا میں نے شہ نے قاصے سے کہا بیٹی کو کیا خط لکھتا آ کے یہاں ایک گھڑی چین نہ پایا میں نے کہیں مشکل ہے وطن میں آنا اب تو بی اسی جنگل محبوں کو رلایا ذکر شہ کر کے سلوات
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منع والجمود ولا يبديه العطاء والجود، إذ كل معت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه، ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق اللہ العلی العظیم. ہماری گفتگو یہ خمسہ مجالس وادی کبیر امام بارگاہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ جس کا موضوع دین میں عقل کا کردار. خداوند متعال نے ہر انسان کو عقل عطا کی ہے، اور یہ عقل جس کا بڑا عظیم مقام اور مرتبہ ہے، اگر عقل نہ ہو تو خدا کی معرفت نہیں ہو سکتی. اگر عقل نہ ہو تو حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں ہو سکتا. اگر عقل نہ ہو تو رسالت و امامت و قیامت اور باقی عقلی امور، شرعی امور، اصول دین، انسان کسی چیز کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. لہذا دین میں عقل کا اہم ترین کردار ہے. انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں جن نکات اور موضوعات پر
ہماری گفتگو رہے گی، اس کو ہم اجمالاً یہاں پر بیان کر دیتے ہیں. انشاءاللہ تفصیل آنے والی گفتگو میں ہم بیان کریں گے. سب سے پہلے خود عقل کیا چیز ہے؟ عقل کی ڈیفینیشن، عقل کی تعریف کہ عقل کس کو کہتے ہیں. دوسرے مرحلے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا قرآن اور احادیث اہل بیت اطہار علیہ السلام میں عقل کس معنی میں استعمال کیا گیا ہے، کہ عقل کا کیا معنی ہے. اور انشاءاللہ قرآن اور حدیث میں عقل کے لیے جو معنی بیان کیا گیا وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. اور پھر تیسری نمبر پر جو ہماری یا تیسری چیز جو ہماری مورد کلام اور ہمارے گفتگو کا محور رہے گی، جو بات کہ دین میں کہاں عقل کا دخل ہے اور کہاں عقل کا دخل نہیں ہے. یہ بہت ہی اہم گفتگو ہے، اور اگرچہ شاید ممکن ہے گفتگو چونکہ عقلانی گفتگو ہے، عقل کی گفتگو ہے، لہذا یہ گفتگو اس طرح بے توجہی کے ساتھ یا انسان اگر اس کو سرسری اگر سنتا ہے تو شاید ممکن ہے اس کے لیے یہ باتیں واضح نہ ہو سکیں. لہذا چونکہ نسبتاً یہ تصور، تفکر، غور و فکر کرنے والی باتیں ہیں، عقلی گفتگو ہے، لہذا شاید ممکن ہے تھوڑی سی گفتگو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوشش ہماری یہی رہے گی کہ گفتگو اور بات جتنا ہو سکے آسان الفاظ میں بیان کیا جا سکے. انسان اور حیوان کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ بنیادی فرق صرف عقل کا ہے. جو بنیادی فرق ہے انسان اور حیوانات کے درمیان وہ یہ ہے کہ انسان صاحب عقل ہے، صاحب ادراک ہے، صاحب شعور ہے. ادراک یعنی کسی چیز کو درک کرنا. اچھا، حیوانات بھی ایک حد تک درک کرتے ہیں، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، حیوانات کو بھی درد محسوس ہوتا ہے، حیوانات بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، حیوانات بھی اپنے دشمن سے ڈرتے ہیں. تو یہ ادراکات ہیں، لیکن ان کے ادراکات بہت ہی چھوٹے پیمانے پر ہیں. اب جو منطق کی اصطلاح ہے وہ میں اصطلاح نہیں استعمال کر رہا ہوں، لیکن ان کے ادراکات بہت چھوٹے پیمانے کے ہیں. لیکن انسان جس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ صاحب عقل ہے، صاحب ادراک ہے، اور ان کے ادراکات، ان کا شعور، ان کی فکر
وسیع تر ہے حیوانات کی نسبت. خداوند متعال نے انسان کو یہ جو عقل دی ہے، عقل کا مطلب ہے کسی چیز کو درک کرنا. ایک مثال دوں میں کہ مثلا جب بھی سورج نکلے گا روشنی ہوگی، دن ہوگا. یہ ایک ادراک کی ایک قسم ہے. انسان کی عقل نے اس چیز کو درک کیا. صاحب عقل اس چیز کو درک کرتا ہے. عقل کے مد مقابل جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے انسان کے لیے وہ ہے جنون کی. مجنون کہ جو کسی چیز کو درک نہیں کرتا ہے، جس کے اندر کوئی شعور، اس بڑے پیمانے پر شعور نہیں ہے، اگرچہ وہ حیوانات کی طرح مختصر اور تھوڑا بہت شعور رکھتا ہو. بس ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ انسان، اب میں منطق کی فقط ایک اصطلاح استعمال کر دیتا ہوں کہ حیوان جزئی ادراک کرتا ہے، لہذا وہ صاحب عقل نہیں ہے، اور انسان کلی ادراک کرتا ہے. مثلا کلی ادراک بہت سارے کلی ادراک، جیسے آپ کی خدمت میں مثال دی کہ جب بھی سورج نکلے گا دن آئے گا، یہ ایک انسان درک کرتا ہے. اور انسان نے اتنی ساری جو ترقی کی ہے ٹیکنالوجی لیول پر، اور فلکیات اور علم نجوم اور علم طبیعت اور انسان کے علوم، فزکس، بایولوجی، یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کو انسان درک کرتا ہے. یہ شرف حاصل ہے انسان کو. بس آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا میں نے کہ توجہ کیجئے گا کہ یہ لاجک اور منطق کے لحاظ سے عقل کی ڈیفینیشن آپ کی خدمت میں بیان کی، لیکن اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اور تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام میں جو عقل کا معنی بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ انسان خیر اور شر کو درک کرے، خیر اور شر کو درک کرے. کیا چیز انسان کے لیے خیر ہے؟ اچھا، خیر بھی ایک دنیاوی خیر ہے. مثال کے طور پر اچھا گھر، یہ اس کے لیے شرف ہے، یہ اس کے لیے باعث عزت ہے. یہ سب دنیاوی مثال جو الا ماشاءاللہ مثالیں ہیں. لیکن اگر ہم قرآن کی اگر اصطلاح دیکھیں، اگر ہم روایات کی اصطلاح دیکھیں، تو عقل کس کو کہا گیا، صاحبان عقل کس کو کہا گیا؟ کہ اگرچہ اس کے لیے بھی قرآن میں دو تعبیر ہے، یعقلون اور اولو الالباب. اولو الالباب یہ بھی جو ہے وہ صاحبان عقل کے لیے، صاحبان شعور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم قرآن میں آپ کی خدمت میں چند مثالیں دینا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے مختصراً جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عقل کا کردار دین میں، عقل کا کردار دین میں انتہائی اہم ہے. انتہائی اہم یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر انسان کے پاس عقل نہ ہو، شعور نہ ہو، انسان خدا کو درک نہیں کر سکتا ہے. درک کر سکتا ہے
اللہ سبحانہ و تعالی واحد، الہکم الہ واحد، هو الرحمن الرحیم. یہ یعنی خدا کی معرفت ہی ممکن نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں کہ انسان خدا کی معرفت کو حاصل کر سکے بغیر عقل و شعور کے. لہذا عقل کا مقام اتنا عظیم مقام ہے کہ اگر عقل نہ ہو تو خدا کی معرفت نہیں ہو سکتی ہے. بس یہ ملاحظہ کیا آپ نے کہ عقل کا دخل اتنا اہم ہے کہ اگر عقل نہ ہو تو انسان خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا ہے. اور دوسری روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ معصوم کا فرمان ہے الحجت حجتین، حجت باطنہ و حجت ظاہرہ. آپ دیکھیں عقل کو کس کے ردیف میں قرار دیا جا رہا ہے، کس کے مقابلے میں قرار دیا جا رہا ہے. دو قسم کی حجتیں ہیں جس کے ذریعے سے خداوند متعال قیامت کے دن اپنے بندوں پہ حجت کرے گا. دو قسم کی حجتیں ہیں. ایک کا نام ہے حجت ظاہری، ایک کا نام ہے حجت باطنی. حجت ظاہری جو ظاہر میں حجت ہے وہ کیا ہے؟ روایت بیان کرتی ہے الانبیاء و رسول، یعنی انبیاء حجت ظاہری ہے، ظاہر میں نظر آ رہے ہیں. یہ 1,24,000 انبیاء خداوند متعال نے بھیجے تاکہ خداوند متعال قیامت کے دن حجت پیش کر سکے. اب اگر کوئی شخص نافرمانی کرتا ہے، کسی کے پاس یہ حق باقی نہیں رہے گا کہ وہ یہ کہے کہ مجھے تو نہیں معلوم تھا. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ بعثت انبیاء کو بھیجنے کا مقصد، انبیاء کو بھیجنے کا فلسفہ، انبیاء کو بھیجنے کی لاجک جو روایات نے نہج البلاغہ نے جو بیان کیا وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا میں کہ انبیاء کو خداوند متعال نے کیوں بھیجا. اس میں بھی عقل کا دخل اور عقل کا مقام بیان کیا گیا. لیکن فی الحال دو قسم کی حجتیں ہیں. حجت یعنی قیامت کے دن خدا جن کے تھرو، جس کے سبب سے، جس کے ذریعے سے اپنے بندوں پر احتجاج کرے گا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، جبکہ ہم نے تمہیں نبی مبعوث کیا تھا، رسول مبعوث کیا تھا، انبیاء 1,24,000 انبیاء کو مبعوث کیا، ائمہ اطہار علیہ السلام آئے. قرآن حجت ہے. توجہ کیا، یہ سب حجت ہے، یہ حجت ظاہری ہے. اگرچہ روایت میں انبیاء اور رسول کا یہ اگزامپل دی ہے، انبیاء اور رسول کو حجت ظاہری سے تعبیر کیا ہے، لیکن اس کے مد مقابل روایت نے کیا کہ دو قسم کی حجت ہے، ایک حجت ظاہری، ایک حجت باطنی. حجت باطنی کیا ہے؟ توجہ کریں، نبی اور رسول کے مقابلے میں ردیف میں کیا چیز قرار دی جا رہی ہے؟ عقل کو. عقل حجت باطنی ہے، حجت باطنی ہے. یعنی قیامت کے دن خداوند متعال مجانین اور دیوانوں سے حجت نہیں کرے گا کیونکہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، ان کے پاس شعور نہیں ہے، ان کے پاس حجت، ان کے اوپر حجت تمام نہیں ہے. لیکن جو صاحبان عقل ہے، جو صاحبان عقل ہے، ان سے ان کی عقل کے لحاظ سے، ہاں یہ بھی یاد رکھیے گا، روایت ہے اصول کافی کی، انما یداق اللہ العباد یوم القیامہ بحسب ما آتاہم العقول، کہ خدا قیامت کے دن ہر شخص کو اس کی عقل کے لحاظ سے حساب کرے گا.
انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو رہے گی آپ کی خدمت میں، لیکن یہاں پر یہ روایت یہ بیان کر رہی ہے، ممکن ہے کسی کی عقل بہت ہی چھوٹی سی عقل ہو، بہت ساری باتیں سمجھ میں نہ آتی ہو، اگرچہ یہ بات بھی یاد رہے کہ عقل کے حساب سے درجات ہیں، عقل کے حساب سے انسان کے مراتب ہیں۔ دیکھیں عقل میں ایک دفعہ انسان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، لیکن عام طور پر ہم اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، لہذا ہماری عقل محدود ہوتی ہے۔ توجہ کریں، دیکھیں صاحبان عقل کی جو صفات بیان کی گئی ہے کہ صاحبان عقل تفکر کرتے ہیں، تفکر سے انسان کی عقل کھلتی ہے، تفکر سے عقل کے دروازے کھلتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، ہم دن بھر کی تھکاوٹ پہ اتنے تھک جاتے ہیں کہ ہم اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ ممکن ہے ہمارے اس موضوع کو سننے کے بعد بھی بہت سارے اس مجلس کو بند کر دیں، کیونکہ یہ تو بہت زیادہ دماغ استعمال کرنے والی گفتگو ہو گئی۔ بس توجہ کیا آپ نے کہ تفکر سے انسان کی عقل کے درجات بلند ہوتے ہیں، انسان کی عقل کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اگر انسان تفکر کرے، اگر انسان غور و فکر کرے، اسی لیے یہ قرآن کی آیت جو آپ کی خدمت میں تلاوت کی، یہ خود ایک روایت ہے، بڑی تفصیلی روایت ہے کہ انشاءاللہ بعض جملات بہت ہی عمدہ روایت ہے، اصول کافی کی بالکل ابتدائی جو چیپٹر ہے العقل والجہل، وہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یہ روایت ہے، یا حشام ان اللہ تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول، خداوند متعال نے اپنی حجت کو مکمل کیا ہے، کمپلیٹ کیا ہے عقل کے ذریعے سے، یعنی ہر انسان کو عقل دے کر حجت کو تمام کر دیا۔ اب قیامت کے دن کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری موٹی عقل میں نہیں آ سکتا تھا، نہیں، خدا نے موٹی عقل نہیں دی تھی، خدا نے فہم دیا تھا، سمجھ دی تھی، دنیا کی ہر چیز سمجھ میں آ رہی ہے، دنیا کی ہر بات سمجھ میں آ رہی ہے، دنیا کے بڑے بڑے مسائل سمجھ میں آ رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے سارے مسائل سمجھ میں آ رہے ہیں، بزنس کے سارے مسائل سمجھ میں آ رہے ہیں، آفس کے سارے مسائل سمجھ میں آ رہے ہیں، کیمسٹری، فزکس، یونیورسٹی، جس کا جو مزاج ہے وہ اس کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ لیکن جب شریعت کی بات کی جائے، کہا کہ بھائی ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم نے ٹائم نہیں دیا، ہم نے فکر نہیں کیا، ہم کبھی کاغذ پینسل لے کر ہم نے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ کس طرح جب بچہ کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے، جب اس کے اوپر اس کو امتحان دینا ہے، جب وہ امتحان کے بعد اس کا آگے کی جاب، آگے کا فیوچر اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو وہ ہر قسم کی محنت کرتا ہے، لیکن چونکہ ہم ان امور میں ہم غافل ہیں، غفلت ہے ہماری، یہ ہم نے کبھی نہج البلاغہ کا خطبہ کھولا، کبھی ہم نے نہج البلاغہ کی پہلے خطبے کو پڑھنے کی کوشش کی، خوب بس توجہ کیا آپ نے کہ خداوند متعال قیامت کے دن کسی کے پاس رائے فرار نہیں ہے، کوئی فرار نہیں کر سکتا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدایا مجھے تو نہیں پتا تھا، وہ پتا نہیں تھا، خدا نے عقل دی تھی، معلوم کرو۔ 24 گھنٹے میں سے انسان 12 گھنٹے اگر دنیا کسب کرنے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے رکھتا ہے، تو کیا دین اور شریعت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنی عقل کو کتنا استعمال کیا؟ ہماری عقل، یاد رکھیے گا، یہ جو ابو علی سینا ہے، ارسطو ہے، یہ جو علم معقولات کے ماہرین ہیں، یہ میرے آپ کی طرح عقل رکھنے والے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے ایکسرسائز کیا ہے، انہوں نے پریکٹس کی ہے، پریکٹس میک دا مین پرفیکٹ، میتھمیٹکس میں یہ پڑھایا جاتا ہے،
جتنی پریکٹس کرو گے اتنی تمہاری میتھمیٹک اچھی ہوگی. اب یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہم نے کون سی قرآن کی آیات میں تدبر کیا, ہم نے کس روایت میں غور و فکر کیا. معذرت کے ساتھ ہم جب مجلس بھی سنتے ہیں تو دامن جال کے اٹھ جاتے ہیں, اس کے بعد ہم نے مجلس کیا سنی, بس وہ 4 یا 5 نکات جس میں ہمیں بہت مزہ آ گیا ہم نے واہ واہ کر لیا, اس کے بعد نہیں. عقل کو ایک مقام دیا گیا ہے, عقل کے ذریعے خداوند متعال قیامت کے دن حجت کرے گا. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, یا حشام ان اللہ تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج, حجت کو مکمل کر دیا. کس کے ذریعے سے؟ بالعقول, عقول کے ذریعے سے. اب توجہ کریں. دوسرا دیکھیں, آپ کی خدمت میں نے بیان کیا کہ عقل کا مرتبہ توحید سے پہلے ہے, عقل کا مرتبہ رسالت سے پہلے ہے. اس لیے کہ اگر عقل نہیں ہوگی تو انسان توحید کو درک نہیں کر سکتا ہے, رسالت کو درک نہیں کر سکتا ہے. لیکن چونکہ ہماری عقل کامل عقل نہیں ہے, انبیاء کی عقل کامل عقل ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیل بعد میں کبھی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ کامل عقل کیا ہے انبیاء کی, اور ہماری عقل جو ہے وہ کامل نہیں ہے, ناقص ہے. توجہ کیا آپ نے کہ اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں وَنَصَرَ النَّبِيِّينَ بِالْبَيَانِ, کہ اس کی تشریح بھی بعد میں آئے گی. اس کا فی الحال ترجمہ کر دیتا ہوں کہ خداوند متعال نے انسانوں کے اوپر حجت کو تمام کیا عقل کے ذریعے سے, اور اس انسان کی مدد کی انبیاء کو بھیج کر, انبیاء کو بھیج کر اس کی انسان کی مدد کی ہے. جو انسان کی عقل ہے, چونکہ انسان کی عقل وہ ناقص عقل ہے, ہم بہت ساری عقل کو کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے, یا وہ فطرت جو ہمارے اندر پوشیدہ ہے, چھپی ہوئی ہے. انبیاء کا کام کیا ہے؟ انبیاء کا کام یہ ہے کہ وہ چھپی ہوئی پوشیدہ عقلی چیز کو ظاہر کرتے ہیں. خوب توجہ کیا آپ نے. لہذا انبیاء آ کر وہ پوشیدہ فطرت, وہ بھولی ہوئی فطرت, وہ بھولے ہوئے وہ پوشیدہ ادراکات, اس کو آ کر انبیاء آ کر مدد کرتے ہیں. اور پھر خداوند متعال نے ایک تیسری چیز بھی دی ہے, اپنی ربوبیت کی طرف نشاندہی کرنے کے لیے علامتیں بیان کی ہے. وہ علامتیں کیا ہیں؟ وہ علامتیں فلک کی گردش, دن اور رات کا تبدیل ہونا, کہ یہ قرآن کی آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے, لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے, الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض, خداوند متعال نے زمین اور آسمان کی خلقت میں نشانیاں رکھی ہے اپنی ربوبیت کی. دن اور رات کے تبدیل ہونے میں نشانیاں ہیں. کیا نشانی ہیں؟ کہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر چلانے والے کے اس ایکوریسی کے ساتھ, اس پرفیکشن کے ساتھ, اس ایکوریسی کے ساتھ, اس پرفیکشن کے ساتھ یہ سورج کی گردش, یہ چاند کی گردش, سورج تو نہیں گردش کرتا ہے, یہ چاند کی گردش, ستاروں کی گردش, یہ زمین کی گردش اتنی ایکوریسی کے ساتھ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی رب کے, بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے یہ؟ اور یہ کشتیاں جو سمندر میں چل رہی ہیں, خداوند متعال نے ایک نظام بنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ آسمان سے پانی برستا ہے کہ جس کے ذریعے سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. وہ زمین جو مردہ زمین ہے
اس میں درخت نکلتے ہیں، سرسبز ہوتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، یہ ہوائیں چل رہی ہیں، یہ بادلوں کو خدا نے مسخر کیا ہوا ہے کہ جو ہوا کے ذریعے سے زمین اور آسمان کے درمیان ہیں. قرآن کہتا ہے لآیات، یہ سب نشانیاں کس کے لیے؟ لقوم یعقلون. توجہ کیجئے گا، لقوم یعقلون، ہر شخص کے لیے آیات نہیں ہے. فقط و فقط جو اس میں تعقل کرتے ہیں، فقط و فقط جو اس میں غور و فکر کرتے ہیں، فقط و فقط جو اس کو سوچتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں نشانی ہے. کس کے لیے نشانی ہے؟ خدا کی ربوبیت کی نشانی ہے، خدا کے ایک ہونے کی نشانی ہے. خدا کے ایک ہونے کی نشانی کیسے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین و آسمان میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو نظام درہم برہم ہو جاتا. لیکن یہ ایکوریسی کے ساتھ، یہ پرفیکشن کے ساتھ یہ سارا جو نظام چل رہا ہے، یہ سارا کا سارا نظام دلیل ہے اس بات کے کہ وہ خدا جو ہے وہ ایک ہے، چلانے والا ایک ہے. اور توجہ کیا آپ نے، خدا نے متعال نے ہر چیز میں نشانی قرار دی ہے. انسان ان نشانیوں کو غور کرے، ان نشانیوں پر غور کرے، فکر کرے نشانیوں کے بارے میں. خداوند متعال جس طرح محمد و آل محمد علیہ السلام کو خداوند متعال نے مظہر صفات الہی کے ساتھ بھیجا ہے، خود محمد و آل محمد علیہ السلام یہ خدا کی نشانی ہے. اسی لیے روایتوں میں بیان کیا گیا کہ ان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان فی علی لآیات، ان علی ابن ابی طالب علیہ السلام آیات اللہ العظمی، کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام آیت اللہ عظمی ہیں، انہیں خدا کی سب سے بڑی نشانی ہے. جب خدا کی مخلوق میں یہ طاقت ہے، یہ قدرت ہے، جب خدا کی مخلوق میں یہ طاقت ہے، یہ قدرت ہے کہ وہ کبھی اپنی قدرت کو ہواؤں میں ظاہر کرتا ہے، کبھی وہ اپنی قدرت کو زمین پر ظاہر کرتا ہے، کبھی وہ اپنی قدرت کو آسمانوں پر ظاہر کرتا ہے. وہ جو مخلوق خدا ہے، وہ جو عابد ہے، عبادت کرنے والا ہے اس معبود کی، تو جو عابد کا یہ حال ہے، مخلوق کا یہ حال ہے، تو خالق کس قدرت کا مالک ہوگا، کس طاقت کا مالک ہوگا؟ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو خیبر کے دروازے کو، جو در خیبر کو، جس کو 40 افراد مل کر صرف دروازہ کھولا کرتے تھے، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے 2 انگلیوں کی قدرت سے، کہ جس کو امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ قدرت ربانی ہے، یہ قدرت بشری نہیں ہے، یہ قدرت ربانی ہے. یعنی اب یہ قدرت ربانی کیا، اب یہ تو میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں قدرت ربانی کیا چیز ہوتی ہے، لیکن بہرحال امیر المومنین نے یہ کہا ہے کہ وہ قدرت ربانی ہے یہ. اور شاید قدرت ربانی سے مراد یہ ہو کہ اگر انسان اگر الہی بندہ بن جائے، یہ روایتوں کا جملہ ہے، ایک عام انسان کے بارے میں جملہ ہے کہ خدا ایک مرحلے پہ انسان کو یہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے مطیع بن جاؤ تو میں تمہاری آنکھ بن جاؤں گا، میں تمہارے ہاتھ بن جاؤں گا، جس سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، عین اللہ، ید اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ. تو ایک عام انسان صاحب مختصر سی کرامت ہو سکتا ہے، تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ممسوسون فی ذات اللہ ہے، جس کا ارادہ کوئی اپنا ذاتی ارادہ نہیں ہے سوائے ارادہ الہی کے. لہذا یہ امیر المومنین کے اختصاصات میں سے ہے
کہ علی عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، ید اللہ ہے. خوب جب انسان معرفت کے اس لیول پر پہنچے تو ید اللہ بن جاتا ہے، وجہ اللہ بن جاتا ہے. یعنی کیا مطلب ید اللہ وجہ اللہ؟ اللہ ہے نعوذ باللہ؟ نہیں، اللہ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی صفات کا مظہر ہے. یعنی جو انسان، اگر کوئی انسان کے پاس ہاتھ ہو کہ خدا کے لیے ہاتھ تصور نہیں ہو سکتے ہیں، خدا کے لیے ہاتھ تصور نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کسی انسان کے پاس ہاتھ ہو تو ہاتھ استعمال کیے جاتے قدرت کو استعمال کرنے کے لیے، قدرت دکھانے کے لیے. خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے سے، خدا کی رحمت ظاہر ہوتی ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کے ذریعے سے. لہذا یہ محمد و آل محمد علیہ السلام وہ قدرت، وہ مظہر صفات خدا ہے. شاید امیر المومنین علیہ السلام یہ بیان کرنا چاہتے کہ یہ بقدرت ربانی، یہ اپنے میں نے جسمانی طاقت سے نہیں اٹھایا بلکہ وہ ایمانی اور ربانی طاقت سے اٹھایا. شاید ممکن ہے، بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ یہی معنوں میں استعمال ہے کہ مظہر صفات الہی ہے، مظہر صفات الہی ہے، مظہر صفت کن فیکون ہے. بس توجہ فرمایا آپ نے کہ خدا کی نشانیوں میں تعقل کرنا، خدا کی نشانیوں میں تفکر کرنا، یہ خداوند متعال نے جب انسان کو عقل دی ہے، جب خداوند متعال نے انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، وہ خدا نے ایک نعمت دی ہے جس کے ذریعے سے ہم حیوانات سے ممتاز ہو جاتے ہیں، حیوانات سے جدا ہو جاتے ہیں. اور روایت اور قرآن کی آیت کہ انشاءاللہ مزید اس سلسلے میں ہماری گفتگو رہے گی اور آپ کی خدمت میں بیان کروں گا انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں کہ خداوند متعال انسان کو اس کی عقل کے حساب سے ثواب دے گا. دیکھیں دو نقطے ہیں یہاں پر. ایک دفعہ انسان کی عقل ہی کوتا ہے، عقل ہی چھوٹی ہے، اس کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ الگ ہے. ان کو ان کی تکلیف سے زیادہ ان کی استعداد اور ان کی صلاحیت سے زیادہ ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی. لیکن ایک انسان کے پاس صاحب عقل ہے، صاحب شعور ہے، دنیا کی ساری باتیں اسے سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اس کے پاس فرصت نہیں ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اب جتنی عقل ہے، جتنی معرفت ہے، اس معرفت کے حساب سے اس کو ثواب ملے گا، چاہے عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی وسیع عمل کیوں نہ ہو. بس توجہ کیا آپ نے کہ انسان جو ہے وہ اس کو اس کی معرفت کے حساب سے اس کو اجر و ثواب ملے گا. اور معرفت کا ایک یعنی عقل کے کمال کی ایک مثال، عقل کے کمال کی ایک مثال وہ یہ کہ انسان خدا اور حجت خدا کے سامنے کتنا مطیع ہے، کتنا مطیع ہے، کتنا مطیع ہے. یہ اس کی کمال عقل کے اوپر دلالت کرتی ہے، یہ کمال عقل پر دلالت کرتی ہے. اور یہی ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آئی. کربلا کے میدان میں اگر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر اگر ہم باقی اصحاب امام حسین کو دیکھیں تو حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام وہ کمال عقل پر پہنچے ہوئے کہ جن کو روایت کے مطابق امام صادق علیہ السلام کہے نافذ البصیرہ. یہ نافذ البصیرہ یہ وہ عقل کا اعلیٰ ترین مرتبہ کہ جس کو میرا مولا کہتے ہیں نافذ البصیرہ، یعنی جن کا ویژن بہت اعلیٰ ہے، جن کا ویژن بہت دور تک ہے. ویژن زیادہ ہونا
ویژن وسیع ہونا یعنی ادراک کا، عقل کا دائرہ وسیع ہے. اور کرائٹیریا کیا ہے کہ حجت خدا کے سامنے کتنا مطیع ہے. اور حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام سے پڑھ کر کون مطیع ہوگا کہ مولا عباس علیہ السلام کہ جب 47 ہجری میں امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو ضربت لگی، عجیب جملہ کہا امیر المومنین نے، مولا عباس سلام اللہ علیہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا خدا قیامت کے دن اے عباس تمہارے ذریعے سے میری آنکھوں کو روشن کرے گا. اللہ اکبر. تمہارے ذریعے سے علی ابن ابی طالب کی آنکھیں روشن ہو رہی ہیں، علی ابن ابی طالب کو فخر حاصل ہو رہا ہے عباس ابن علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے سلام اللہ علیہ مجمعین. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ حجت خدا کے سامنے مطیع کامل ہے، حجت خدا کے سامنے مطیع محض ہے. کیسی اطاعت؟ عباس پیاس کو برداشت کر لیں گے کیونکہ حسین پیاسے ہیں، کیونکہ حسین کی سکینہ پیاسی ہے. بس آزادہ رو. وہ مولا عباس مقاتل بیان کرتے ہیں، مولا عباس کو اذن جہاد نہیں مل رہا ہے، مصلحت الہی نہیں ہے. بس ایک مرتبہ مولا عباس خیمے کی طرف پلٹ رہے ہیں، ایک مرتبہ ننھی سکینہ اپنا مشکیزہ لے کر آئی، چچا 3 دن کی پیاسی ہوں، کہیں سے کوئی پانی کا بندوبست ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ مولا عباس نے کہا اپنے بابا سے اجازت دلا دے میں تیرے لیے پانی لے کر آؤں. بس ایک مرتبہ شہزادی سکینہ کو گود میں اٹھایا، مولا عباس چلے حسین کی طرف. مولا حسین نے دور سے آتے چچا بھتیجے کو آتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ کہا جاؤ عباس اب میں تمہارا راستہ نہ روکوں گا، لیکن سکینہ ابھی تو اپنے چچا کی سفارش کر رہی ہے، لیکن شام غریبہ جب تماچے مارے جا رہے ہوں گے، جب گوشوارے چھنے جا رہے ہوں گے تو اس وقت چچا بہت یاد آئے گا، چچا بہت یاد آئے گا. بس ایک مرتبہ مولا عباس کو اجازت ملی، مولا عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، مشکیزہ سکینہ کو لیا، علم کو لیا، علم بردار ہے، علم کو اٹھایا اور ایک مرتبہ میرا مولا چلا نہر فرات کے قریب پہنچا. ایک مرتبہ مشکیزہ سکینہ کو پور کیا، چلو میں پانی لیا اور کوفے کی طرف نگاہ کر کے اشارہ کیا ہوگا بابا ذرا دیکھ لیجئے آپ کے عباس کے اختیار میں پانی ہے لیکن پانی نہیں پی رہا ہے، اس لیے کہ عباس کا آقا مولا حسین پیاسا ہے، مولا حسین کی بیٹی سکینہ پیاسی ہے. بس ایک مرتبہ مشکیزہ سکینہ کو پور کیا، سوار گھوڑے پر سوار ہوئے. اب عباس کی دنیا میں فقط ایک ہی تمنا ہے کہ یہ پانی بچوں تک پہنچ جائے، حسین کے بچوں تک پہنچ جائے. اور ہائے میرا مولا رنج پڑتا جا رہا ہے، دایاں بازو قلم ہوا، عباس کو کوئی پرواہ نہیں، بایاں بازو قلم ہوا، میرے مولا کو کوئی پرواہ نہیں. لیکن ایک تیر ستم آیا جو مشکیزہ سکینہ میں پیوست ہوا. اب ہائے عباس کی ساری امیدیں بہ گئی. ایک مرتبہ مولا نے اپنے گھوڑے کا رخ تبدیل کیا، اب خیموں میں جا کے سکینہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. بس عزادارو ایک تیر سے تب آیا، عباس کی آنکھوں میں پیوست ہوا. مولا عباس تیر نکالنا چاہتے ہیں، جھکے دو دانوں کے درمیان تیر کو لینا چاہتے ہیں. ایک کہانی گرز آیا، میرا مولا گھوڑے سے زمین پر آ رہا اور کہہ رہا ہے میرا مولا ذاکر سے خواب میں آ کر ہے ذاکر میری مصیبت کو پڑھو. مولا آپ کی کون سی مصیبت کو پڑھو؟ ارے جو بلندی سے گرتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن علی کا عباس جب گھوڑے سے گرا ہاتھ کٹ چکے. واہ حسین واہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. باری لائن آنسو کو باعث شفاعت قرار فرما. خداوند یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، حاضر مجلس مومن مومنات کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. خداوند یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، جو مومن مومنات پریشان ہر روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، گھریلو مسائل، خداوند یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ تمام مومن مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما. جو مومن مومنات بیمار ہیں بالخصوص جنہوں نے التماس دعا التماس صحت کے لیے کہا، ہمارے بہت سارے عزیز دوست
بیمار ہیں خداوند بحق محمد و آل محمد خداوند انہیں صحت عاجلہ اور کامل عطا فرما. جو مومن و مومنات حج و زیارات کے مشتاق ہیں بالخصوص زیارت سید الشہداء کے خداوندہ تمام مومن و مومنات کو اپنے گھر اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. خداوند اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ماتم حسین. حسین خاک پا بیٹھے ہیں سر جھکائے ہوئے. حسین خاک پا بیٹھے ہیں سر جھکائے رے پیسر کی نانی سی میات پیسر کی نانی سی میات گلے لگائے ہوئے. حسین خاک پا بیٹھے ہیں سر جھکائے ہوئے. حسین خاک کہا یہ قاصد صغرا نے جا کے صغرا سے میں کربلا میں ملا جا کے تیرے بابا سے. بیان کیا کر قسمت نے یہ دکھایا تھا عجیب حال میں مولا کو میں نے پایا تھا. ہزاروں جس میں مبارک ہزاروں جس میں مبارک پا زخم کھائے ہوئے. حسین خاک پا بیٹھے ہیں سر جھکائے ہوئے. حسین خاک پکارا میں علی اکبر ہے کس طرف مولا اسے ہے فاطمہ صغرا نے کچھ پیام دیا. کلیجہ تھا کے ہاتھوں سے شاہدی نے کہا کہ قتل گاہ کی جانب نظر تو ڈال ذرا. وہ گرم ریتی پہ سوئے ہیں وہ گرم ریتی پہ سوئے ہیں برچھی کھائے ہوئے. حسین پا بیٹھے ہیں سر جھکائے ہوئے. حسین کہا حسین نے بیجا تلاش ہے بھائی خزانہ نبی کے گھرانے پا صبح سے آئی. رفیق جتنے تھے جنت کو سب ہوئے راہی. میرا یہ حال ہے دیدہ نہیں یہ دکھلائی. وہ گرم ریت پہ سوئے ہیں وہ گرم ریت پہ سوئے ہیں برچھی کھائے ہوئے. حسین خاک پا بیٹھے ہیں سر جھکائے ہوئے. حسین خاک پا بیٹھے ہیں سر جھکائے ہوئے. متوجہ زیارت. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلی امک و اخیک
السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا علی ابن موسی الرضا الراضی بالقدر والقضاء، السلام علیکہ یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس، سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا و امام الانس والجان، سیدی عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک والمستشہدین بین یدیک تحت لوائک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اللہ